أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان المبارک کی یہ ہماری 25ویں نشست ہیں. امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم نسخہ عطا فرمایا جس میں امت کو جہاں ایک سبق دیا وہیں امت کے لیے ڈھیر سارے مسائل کا حل بھی بیان فرما دیا. ہم بات کر رہے ہیں آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق. اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. کل میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایاک نعبد پر گفتگو کر رہا تھا. انہی کی تفسیر کو سامنے رکھ کر ایک اور بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہ انسان کو عبادت کرنی ہے تو عبادت کے لیے اس کے پاس طاقت چاہیے. بغیر طاقت کے تو وہ عبادت کر نہیں سکتا ہے. اس کو جسمانی اعتبار سے بھی طاقت چاہیے اور روحانی اعتبار سے بھی طاقت چاہیے. اور کوئی بندہ یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا کہ میرے پاس عبادت کرنے کی طاقت موجود ہے، اس لیے کہ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیت مقدسہ کی روشنی میں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے جیسا کہ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت اللہ ہی عطا فرماتے ہیں. کوئی انسان اللہ کی طاقت کے بغیر، دی ہوئی طاقت کے بغیر نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور اس کے بغیر نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کسی بھی قسم کے نیک اعمال کو کرنے کے باب میں یا عبادت کرنے کے باب میں کسی حکم کو بجا لانے میں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کا محتاج ہے. چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچنے کے باب میں بھی
وہ اللہ کی طاقت کا محتاج ہے. جب تک اللہ بچائے نہیں وہ نہیں بچ سکتا ہے. یہ آیت کہہ رہی لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ورد رکھا جائے، بلکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کا ورد رکھا جائے کسی بھی قسم کی طاقت کو پانے کے لیے اور کسی بھی بگڑے ہوئے کام کو بنانے کے لیے. جیسا کہ کل میں نے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نامی لیا تھا، انہی کے حوالے سے تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، شاید میں نے سنائی تھی کہ نہیں سنائی، کہ کوئی انسان چاہے کتنی ہی بڑی مشکل اور پریشانی میں پھنس جائے، یا کہہ لیجئے کہ نیکی کرنے کی اس کی تمنا ہے اور اس کو شوق بھی ہے، مگر کسی صورت میں وہ اس نیک کام کو کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے اور وہ اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہے. تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ نسخہ بیان فرمایا کہ اس انسان کو چاہیے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور پھر 500 مرتبہ درود شریف پڑھے. اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس انسان کے تمام کام کو آسان فرما دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم ہی یہ بتا رہا ہے کہ بگڑا ہوا کام بنانے کی بھی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، بگڑی ہوئی صحت کو بحال کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ دوستی میں تبدیل کرنے کی طاقت ہمارے پاس تو نہیں ہے، رشتہ دار روٹھ گئے ہیں، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. کون سی مشکل ہے اور کون سی وہ پریشانی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان نہ فرمایا ہو؟ تو کہا کہ اس آیت کریمہ کا ورد رکھے چلتے پھرتے، اور سب سے بڑا شیطان جو اس کا دشمن بنا ہوا ہے اس کے تمام حربوں سے انسان کو یہ وظیفہ جو ہے اور یہ آیت کریمہ کا ورد اس کو بچا لیتا ہے. اسی لیے لکھا ہے علماء نے یہاں تک کہ اگر دوران صلاۃ نماز کے دوران کسی کو گندے خیالات آ رہے ہیں، شیطانی خیالات آ رہے ہیں اور وہ اس پر قابو نہیں پا رہا ہے، تو پہلے تو کہا اس کے اوپر اعوذ باللہ پڑھے، اور اگر یہ بھی اس سے نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطانی خیال نہیں ہے، یہ اس کے نفس کی بنیاد کے اوپر اس میں یہ خیال پک رہے ہیں اور تیار ہو رہے ہیں. تو علماء نے یہاں تک لکھا کہ اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو دل ہی دل کے اندر پڑھے، دل ہی دل میں، اس کو زبان سے نہ پڑھے مگر دل دل میں اس کا ورد کرے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی شیطانی اثرات سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور نفس کی اس شرارت سے بھی انسان کو محفوظ فرمائیں گے. نہ ہو تو اس کا تجربہ کر کے دیکھو. انہا کنز من کنوز الجنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی انسان بھی گناہ سے خود بخود بچنے کی طاقت رکھتا ہو اور نیکی کرنے کی بھی وہ خود بخود طاقت رکھتا ہو، اس کا کوئی دعویٰ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. تو پہلے کس کی ضرورت پڑے گی؟
طاقت کی ضرورت پڑے گی، قوت کی ضرورت پڑے گی۔ جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو انسان کو عبادت کرنے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور پھر اس کے ساتھ وہ عبادت بھی کر پائے گا۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا مانگنے کے لیے کہا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایاک نستعین وایاک نعبد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کا سوال بعد میں اور عبادت کا سوال پہلے لا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری عقل کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا کہ پہلے اللہ سے مدد طلب کرتے اور اس کی مدد مل جانے کے بعد پھر کہتے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن بظاہر الٹا لگ رہا ہے کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور گویا عبادت کے بعد ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ظاہر میں ایسا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک دم مناسب، بظاہر بالکل برابر، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی کچھ آگے پیچھے کرنے کی کوئی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کے جواب کے اندر بیان فرماتے ہیں، جس بات کو امام محمد ابن ابو بکر امام محمد ابن ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ 3 قسم کے رازی گزرے ہیں اور تینوں ٹھوس چوٹی کے عالموں میں سے، مفسرین جن کو کہہ لیجئے۔ ایک کا نام ہے محمد بن ابو بکر رازی، اور ایک جنہوں نے قرآن کریم کی ایسی مشکل آیات جو ہے کہ جس کے اوپر کوئی نہ کوئی ظاہری اعتبار سے اشکال ہوتا ہو، کوئی شنکا اور کنفیوژن پیدا ہوتا ہو، اس کنفیوز کو دور کرنے کے لیے انہوں نے آیات کا انتخاب کیا ہے اور کچھ آیتوں کی انہوں نے تفسیر فرمائی ہے۔ اور ایک راضی ہے امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر کی ہے جن آیات کو احکام کی آیات کہا جاتا ہے، یعنی جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے احکام بیان فرمائے۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا تقریباً وہ کتنی آیتیں ہیں؟ 500 کے قریب وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے موٹے موٹے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ اور ایک راضی ہے جن کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جن کی تفسیر ہے پورے قرآن کی، اور مشہور و معروف تفسیر ہے جس تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، جس کو تفسیر رازی بھی کہا جاتا ہے۔ تو امام محمد بن ابو بکر جساس امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور پھر اس مسئلے کا جواب بھی خود بخود انہوں نے دیا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کو کے سوال سے پہلے اور کسی بھی قسم کے حکم پر عمل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اے انسان تو اپنے عقیدے کو درست کر لے، اس لیے کہ جب تک عقیدہ تیرا درست نہیں ہوگا اس وقت تک تو 1000 نمازیں پڑھتا رہے، زکاتیں ادا کرتا رہے، رمضان کے روزے رکھتا رہے اور حج کرتا رہے، تسبیحات کرتا رہے اور دینی کام کرتا رہے، لیکن عقیدے کے خراب ہونے کی بنیاد پر اور عقیدے کے درست نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ تیرا جتنا بھی کیا ہوا ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہر نیک کام کرنے سے پہلے یا کسی بھی قسم کا کام کرنے سے پہلے شریعت کا مطالبہ یہ ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں بندوں سے کہ پہلے میرے اور تیرے درمیان کا جو معاملہ ہے، کل میں نے بتایا تھا نسبت کا معاملہ، اس نسبت کو اور اس معاملے کو ذرا ٹھیک کر لو، اس کو درست کر لو، اس کے بعد ہمارے کسی حکم کے اوپر عمل کرو گے تو کام بنے گا، ورنہ کام بگڑ جائے گا۔ یہ ایک سمجھنے جیسی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عقیدہ درست کروا لیا کہ عبادت کرنے کے بعد میں کہلوا دیا کہ ایاک نعبد، کیا کرتے ہیں؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہیں سے جو عقیدہ اللہ کی توحید کا تیار ہوتا ہے اور اللہ کے ایک ہونے کا تیار ہوتا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے درست کروا لیا اور کہا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔
اگر پہلے مدد مانگتے اور عقیدہ درست نہ ہوتا تو پھر اس مدد کے مانگنے کے اوپر اور پھر اس کے اوپر اگر عبادت کی توفیق بھی مل جاتی تو اس عبادت سے کیا فائدہ حاصل ہونے والا تھا؟ اس لیے فرمایا کہ پہلے اپنے عقیدے کو درست کر لو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی اس مقام کے اوپر لکھی، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں تو اس وقت تو ہم سب مقتدی امام کے پیچھے ایک دم خاموش رہتے ہیں، اور قرات کون کرتا ہے؟ امام کرتا ہے۔ امام صاحب اس وقت پہلی رکعت سے لے کر کے تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اگرچہ پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے اور دوسری 2 رکعتوں میں پست آواز سے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر امام یہ جملہ بھی پڑھتا ہے، یہ آیت کریمہ بھی، کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو گویا امام اپنی طرف سے بھی اور تمام بندوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ اقرار بھی کر رہا ہے اور یہ درخواست بھی گویا کہ پیش کر رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کے معاملے میں ہمیں مدد کی بھی ضرورت ہے تو ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اگر کوئی انسان تنے تنہا نماز پڑھ رہا ہو، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، یا اکیلا ہی اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس موقع کے اوپر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد، تو آپ دیکھیں صیغہ کون سا استعمال فرمایا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں، جبکہ وہ بولو اکیلا ہے، بولتے ہیں کیا؟ ہم ایاک نعبد۔ مفہوم کیا بنتا ہے اس کا؟ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جبکہ ہم نہیں ہیں بلکہ یہاں تو اکیلا ہے۔ تو اکیلا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا سوال پیدا ہوا کہ ہم اگر یہ کہا جائے کہ تعظیم کے لیے کہا گیا ہے جناب، تو پھر خدا کے سامنے درخواست پیش کر رہا ہے تو کتنی بڑی عظمت والا ہو گیا کہ اپنے آپ کو ہم کہہ رہا ہے۔ کبھی کبھی بولتے ہیں نا کہ ہم، ہوتا ہے انسان ایک، لیکن بڑی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اور اس کا مقام اور مرتبہ بیان کرنے کے لیے اس موقع پر کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم، لیکن ہوتا ہے وہ ایک۔ تو ایسے دنیا کے انسانوں کے سامنے اگر اس طرح کی بات ہو رہی ہو تب تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہم کس کے سامنے یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ احکم الحاکمین کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت بڑا جو شہنشاہ کائنات کہا جاتا ہے، جو مالکی یوم الدین کہا جاتا ہے، جو انصاف کے دن کا مالک کہا جاتا ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم ایاک نعبد کہہ رہے ہیں، اور گویا کہ ہم کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے گویا کہ ایک قسم کی بڑائی کا احساس ہو رہا ہے، ایک قسم کا تعجب ہو رہا ہے ہمیں اس بات کے اوپر کہ ہم چھوٹے ہونے کے باوجود بھی ہم گویا کہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ بھلا اس اشکال کا کیا جواب دیں گے؟ اس کنفیوژن کو کیسے دور کیا جائے گا؟ یہ کنفیوژن ہے۔ امام علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی آسان طریقے سے اس بات کو بھی حل فرما دیا کہ کبھی درخواستیں بہت سارے لوگ پیش کرتے ہیں، ان میں سے بعضوں کی درخواست کو قبول کیا جاتا ہے اور بعضوں کی درخواست کو رد کر دیا جاتا ہے۔ ان درخواست کرنے والوں میں، سوال کرنے والوں میں، اس کہہ لیجیے کہ اپلیکیشن کو پیش کرنے والوں کے اندر 2 کیٹیگری کے انسان ہوا کرتے ہیں، 2 درجے کے انسان ہوا کرتے ہیں، جن میں سے ایک درجے کا انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا اس آدمی کے یہاں یا اس آفس کے اندر ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوا کرتا ہے، جس کو لے کر کے اس آدمی کی درخواست اور اس کے اپلیکیشن کو کبھی رد نہیں کیا جاتا ہے، فوراً جیسے ہی آیا اس کو منظور کر لیا جاتا ہے۔ مگر کچھ درخواستیں وہ ہوا کرتی ہے کہ ان کا اتنا کوئی ویلیو نہیں ہوا کرتا، ان کا کوئی ایسا سٹیٹس اور مقام نہیں ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کی درخواست کو فوراً ہی قبول کر لیا جائے۔ تو ایسے موقع کے اوپر کیا یہ جاتا ہے کہ ان بڑوں کے ساتھ ان چھوٹوں کی درخواستوں کو بھی رکھ دیا جاتا ہے، تاکہ بڑوں کی درخواست جب رد نہیں ہوگی تو ساتھ میں ہماری درخواست بھی رد نہیں ہوگی۔ یہاں
انبیاء بھی اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں، اولیاء بھی اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں، شہداء اور صدیقین بھی اپنی درخواست کو پیش کر رہے ہیں، صالحین اور نیک لوگ بھی اپنی درخواست کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کیے ہوئے لوگ بھی اپنی درخواست کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ انسان اسی درخواست میں اپنی درخواست کو شامل کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری درخواست تو قبول کیے جانے کے لائق اور قابل نہیں ہے، لیکن میں اپنے ساتھ ان نبیوں کو بھی ملا لیتا ہوں، شہداء کو بھی ملا لیتا ہوں، صالحین کو بھی ملا لیتا ہوں، بزرگوں کو بھی ملا لیتا ہوں، اولیاء کاملین کو بھی ملا لیتا ہوں، تیرے نیک بندوں کو بھی میں اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تو ان کی درخواست کو رد نہیں کرتا ہے۔ جب میری درخواست بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگی تو میری درخواست بھی تیری بارگاہ سے کبھی رد نہیں ہوگی، وہ بھی ضرور قبولیت کا مقام حاصل کر کے آئے گی۔ اس بنیاد کے اوپر یہ انسان ان کے ساتھ اپنی درخواست پیش کرتے ہوئے بجائے اعبدو میں عبادت کرتا ہوں کہ کیا کہتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، گویا کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو اس کے اندر شامل فرما دیا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، شنیدم کے در روز امید و بیم بدانا بنے کا بے بخشت کریم۔ میں نے یہ بات سنی ہے، شنیدم کے در روز امید و بیم، میں نے یہ بات سنی ہے کہ جب خوف اور امید کا دن ہوگا، یعنی کون سا دن؟ قیامت کا دن، جہاں امید بھی ہوگی تو وہاں خوف بھی لگا ہوا ہوگا۔ امید ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما کر کے ہمارا کام آسان فرما دیں گے، لیکن وہیں یہ خوف بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر فلاں نے گناہ کے اوپر میری پکڑ کر لی اور اس نے گرفت کر لی تو جناب میں کیسے اپنے آپ کو بچا پاؤں گا۔ اس دن کو یوم الجزا کہا جاتا ہے، اور اسی دن کی ہم نے تفسیر پڑھی کیا، مالکی یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شنیدم کے در روز امید و بیم، میں نے سنا ہے اللہ کہ امید اور خوف کے دن کے اندر بدانا بنے کا بے بخشت کریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے اور وہ اتنا اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے، اتنا مہربان ہے کہ برے لوگوں کی بھی نیک لوگوں کے ساتھ مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم بدانا بنے کا بے بخشت کریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہونے کی بنیاد کے اوپر نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ برے لوگوں کی بھی کیا کر دے گا؟ مغفرت فرما دے گا۔ علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس سمجھ لیجئے کہ ایک گنہگار بندہ اسی طرح بہت سے نیک لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے بجائے میں عبادت کرنے کے یوں کہتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب مل کر کے تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی گویا قبول فرما لیتے ہیں اور اس کی درخواست کو بھی منظور فرما لیا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک عظیم نسخہ عطا فرما دیا ہے۔ آج انسان یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب یہ تو سودی کاروبار کی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر تو سود کا ڈنکا بج رہا ہے، وہ کون سا بزنس ہے اور وہ کون سی تجارت ہے جو ہم اپنی تجارت کو ترقی دینے کے لیے اگر ذرہ برابر بھی ایک قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں جا کر کے سودی سسٹم کے ساتھ لگ جانا پڑتا ہے اور اسی سسٹم کا فالو ہو کر کے ہمیں اپنی تجارتوں کو ترقی دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ ایگریکلچرسٹ ہیں اور آپ کسان ہیں تو ایک انسان اپنے ایگریکلچر کے سیکشن کے اندر بھی ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے وہاں بھی جو ہے سودی سسٹم کے ساتھ وابستہ ہو جانا پڑتا ہے۔ آپ اگر ملازم ہیں تو تنخواہوں کے باب کے اندر آپ کو جو ہے یا تو پی ایف کے پیچھے لگنا پڑے گا یا آپ کو میوچول فنڈ کے پیچھے لگنا پڑے گا اور آپ کو گورنمنٹ کی الگ الگ سسٹم کے پیچھے لگ کر بینکوں کے ساتھ آپ کو ایک عجیب و غریب کمیونیکیشن کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ جڑے رہنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے آپ جو ہے اس وقت تک ٹھیک سے ملازمت نہیں کر پائیں گے۔ آپ
آپ کو انشورنس کے مسائل جو ہے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری کمپنی کے اندر اگر ملازمت کرنا ہے تو انشورنس مسٹ بھی نیسیسری ہے، یہاں کے اوپر آپ کو بیمہ زندگی لینا پڑے گا، آپ کو اپنا لائف انشورنس کرانا پڑے گا۔ اگر آپ نے بہت بڑی فیکٹری قائم کی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو انشورنس لینا پڑے گا۔ اگر آپ جو ہے گاڑی خرید رہے ہیں اور اس کو روڈ کے اوپر لا رہے ہیں تو اس گاڑی کے لیے بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ انشورنس لینا پڑے گا۔ یہ سب کا سب سودی سسٹم ہے، یہ آپ کہہ لیجیے انٹرسٹ کا ایسا سسٹم ہے جس میں پوری دنیا کو جکڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ہاں، اسلامی ممالک کے اندر بھی دھیرے دھیرے یہ سسٹم ایک عجیب و غریب طریقے سے داخل ہو چکی ہے۔ بلا ایسے خطرناک ماحول کے اندر آپ کہتے ہیں کہ سود کو نہ کھایا جائے، سودی کاروبار نہ کیا جائے، پھر یہ کہ سودی مال کے اندر ملوث ہو کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ حلال ہی مال کا استعمال کیا جائے، حرام مال کا استعمال نہ کیا جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان سب کے ساتھ نمازوں کی پابندی کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، حج بھی کیے جائیں اور ساتھ ساتھ میں دوسرے نیک کام بھی کیے جائے۔ اتنے خطرناک ماحول کے اندر مول صاحب اب آپ ہی بتاؤ کہ ہم اپنا اسلامی جیون کس طرح سے گزار سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت سارے لوگ اس طرح سے کر بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں فتویٰ پوچھنے کے لیے اس موقع کے اوپر تو کچھ الگ الفاظ سے، لیکن اسی طرح سے کچھ نہ کچھ ان کے سوالات ہوتے ہیں، گویا کہ اب تو دنیا میں زندگی گزارنا یہ بہت مشکل ہو چکا ہے اور آپ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہمیں تو قدم قدم کے اوپر دشواریاں پیش آتی ہے اور قدم قدم کے اوپر ہمیں تو یہ قانون پریشان کر رہا ہے۔ ہم بلا کیسے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے ان عبادتوں کو بھی بجا لاوے اور جو ہے ہمارے کاروبار بھی کرے، ہماری تجارتیں بھی کرے اور ہماری ملازمتیں بھی کرے، یہ چیز تو ہماری سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ مفسرین اس مقام کے اوپر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کھانے پینے کی مدد کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا، تیرا کھانے پینے کی مدد کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا، ایاک نعبد کے ساتھ ہی ایاک نستعین کو جوڑ دیا گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبادت کے بعد میں قدم قدم پر تجھے میری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ تو نماز پڑھنا چاہے گا، تیری ملازمت تیرے آڑے آ جائے گی۔ تو حلال روزی کمانا چاہے گا تو یہ انٹرسٹ کا پورا سسٹم تیرے سامنے آ جائے گا اور جو ہر قسم کے عبادتوں کے اندر تیرے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسخہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا کہ عبادت کا بھی اقرار کروا رہا ہے اور پھر ساتھ ساتھ میں یوں کہلوا رہا ہے اپنی زبان سے کہ کہو ایاک نستعین، ان تمام امور کے اندر ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ بتاؤ، نماز پڑھنے میں تو مشکل ہی آ جاوے، یہ تو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے لیکن جیب میں ہاتھ ہی نہیں جا رہا ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے بخل کی بنیاد کے اوپر۔ ہاں، وہ مالدار بھی ہے اور حج اس کے اوپر فرض بھی ہو چکا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ آ کر کے وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے اور گویا اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ چل، یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آ گئی، لیکن کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کبھی ان کاموں کو کرنے کے باب میں طاقت اور شکتی حاصل کرنے کی درخواست بھی کبھی تو نے کی ہے؟ کیا کم سے کم تو درخواست بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ میں نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، تو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، تو مجھے نماز پڑھنے کی شکتی دے دے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر یہ بات لکھی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، یہ میرے شیخ ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات بیان فرمائی کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو درخواست کو اس انداز سے رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہ ہم گویا جب تک تو ہماری درخواست کو منظور نہیں کرے گا اس وقت تک ہمارے اپلیکیشن آتے ہی رہیں گے تیری دربار کے اندر، ہماری درخواست سے آتی ہی رہے گی تیرے دربار کے اندر۔ ہم تو آئے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی اور وہی 2-4 امام صاحب نے جو ہے دعاؤں کے کلمات کہے اور اٹھ کر کے چلے گئے، لیکن اے بندے، کیا تو نے کبھی رب تبارک و تعالیٰ کے حضور آ کر کے ایاک نستعین، ہم مدد
مدد طلب کرتے ہیں اس بات میں کہ ہم نماز پڑھیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں اس بات میں کہ تیری زکوٰۃ ادا کریں، ہم مدد طلب کرتے ہیں اس بات میں کہ روزے رکھیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے اس بات میں کہ حج ادا کریں، اس بات میں کہ ہم جو ہے کسان لوگ ہیں، ہم اپنی کھیتوں کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا معین اور مددگار ہے، اس موقع کے اوپر تو ہماری مدد فرما۔ انٹرسٹ کے سسٹم سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اے میرے پروردگار، اس کے بغیر بھی تو ہماری ترقی کروا سکتا ہے اور تو ہمارا ڈیولپمیشن کرنے کے اوپر قادر ہے، ہم پروگریس کر سکتے ہیں اپنے ہر معاملے کے اندر، تو اس بات کے اوپر قادر ہے۔ اے ربا، کبھی تو پروردگار کے سامنے آ کر کے کیا تو نے کبھی بھی اس قسم کی درخواست بھی کی؟ کیا ہم درخواست نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس اتنی بھی طاقت موجود نہیں کہ رب کے حضور جا کر کے 1000 مرتبہ مانگے؟ اتنا مانگو، اتنا مانگو، اس قدر مانگو، اس طرح سے مانگو۔ ڈاکٹر عبداللہ عارفی فرماتے ہیں یوں مانگو کہ اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، ورنہ میں تیرا کل قیامت کے دن عذاب برداشت نہیں کر پاؤں گا، پھر تو مجھے عذاب مت دینا، مجھے دے دے نماز پڑھنے کی توفیق۔ مانگو تو صحیح، اصرار تو کرو، ذرا اصرار تو کرو۔ مولانا حضرت مثنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اندر ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے مثال دی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جس کے اندر سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رونا شروع کرتا ہے، مگر رونے کے دوران اس کی زبان سے اگر آپ جملے سنیں گے تو کون سے سنیں گے؟ امی امی۔ محلے کے کسی بچے نے مار دیا اس کو تو اس کی زبان سے جملے نکلیں گے کیا؟ امی۔ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اے امی میری مدد کے لیے تو آ۔ حالانکہ اسے معلوم ہے میں اپنا محلہ چھوڑ کر کے دوسرے محلے کے اندر چلا گیا ہوں، یہاں پر میری پٹائی ہو رہی ہے، مجھے پریشان کیا جا رہا ہے، میں اگر چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، میں اپنی امی کو پکار بھی رہا ہوں، میری امی تو میرے گھر کے اندر دوسرے محلے کے اندر ہے اور وہ بھی گھر کے کچن میں کام کر رہی ہے، وہ میری آواز تک کو نہیں سن رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کی زبان سے کون سے جملے نکلتے ہیں؟ امی امی کے جملے نکلتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مسلمان، اس بچے سے تجھے سبق لینا چاہیے، ہر لمحہ اور ہر وقت تیری زبان سے کون سے کلمے نکلنے چاہیے؟ اللہ اللہ کے کلمے نکلنے چاہیے۔ جب کبھی بھی تو خوشیوں کے اندر مبتلا ہو تب بھی تیری زبان پر اللہ، اور اگر تو مصیبتوں میں گرفتار ہو چکا ہے تب بھی تیری زبان کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ اللہ آنا چاہیے، یعنی اللہ ہی سے تجھے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی مدد کے لیے اس کو پکار رہا ہے۔ ہم اپنے پروردگار کو بھلے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عقیدہ یہ ہے کہ میرا پروردگار ہر لمحہ ہر جگہ کے اوپر، زمین کے نیچے ہوں، آسمان کے اوپر ہوں، کہیں پر بھی ہم چلے جائیں، فضاؤں میں چلے جائیں، دریا کی تہ کے اندر چلے جائیں، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ دیکھ رہا ہے، اور اس انداز سے دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ تو انسان وہ اللہ تجھے یاد آ جانا چاہیے ہر موڑ کے اوپر، اس لیے یہ سبق دلوایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم مانگتے کہاں ہیں؟ آج تک بتاؤ صحیح کس نے لجاجت کے ساتھ مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور اس کو اللہ نے نہ دیا ہو؟ یہ بتا رہے کوئی؟ کسی نے نماز مانگی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس انداز سے جیسا کہ چھوٹا بچہ عید کے موقع کے اوپر اپنے ابو سے ضد کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ اس کو منوا کر کے رہتا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی چاہت کی چیز اپنے ابو سے لے لیتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، بھلا کیا نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا ہو، نماز پڑھنے کی خوشی ہو رہی ہو اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس نماز کے بارے میں درخواست کی ہو کہ اللہ میرا بہت شوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں، 5 وقت کی نماز پڑھوں، جماعت کے ساتھ میں یہ نماز پڑھوں، ہر اعتبار سے میں اس کو مکمل بنانے کی کوشش کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے مانگا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہ دیا ہو، کیا کوئی ایک مثال ایسی پیش کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ مانگو، خوب مانگو، اس لیے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم اقرار کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے نیچے ایک اپنا تجربے کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ پاکستان کے ایک آدمی تھے جس کا نام تھا عبداللطیف۔ آج سے یہ 25 سال پرانا واقعہ ہے، اور وہ آدمی تھا تو عبداللطیف مسلمان، لیکن اس کے پاس دین اور اسلام کا کوئی صحیح نالج نہیں تھا، بالکل خالی تھا۔
اسلام مسلمان کے گھرانے پر پیدا ہوا تھا، کلمہ طیبہ جانتا تھا، اور اس کا نام عبد اللطیف تھا، اس لحاظ سے وہ مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ وہ پاکستان چھوڑ کر کے جرمنی چلا گیا۔ حضرت نے اپنے تفسیری بیان میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ وہ جرمنی چلا گیا اور جرمنی جانے کے بعد اپنے کاروبار کے اندر لگ گیا، یا جس مقصد کے لیے وہ گیا تھا اس کے اندر لگ گیا، اور جیسا کہ میں نے کہا اسلام اور دین نام سے تو اس کو کوئی وابستگی تھی نہیں، بس صرف نام کا ایک مسلمان تھا، البتہ اس کے دل کے اندر ایمان ضرور تھا، اتنی بات تھی۔ وہ رہا وہاں پر، رہتے 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 ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق ہوا، اور پھر بعد میں چل کر کے یہ تعلق شادی میں تبدیل ہو گیا۔ شادی ہو گئی، یہ اپنے مذہب پر، وہ اپنے مذہب پر، یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے، دونوں نے زندگی گزارنا شروع کیا، اور ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد بچہ تھوڑا بڑا ہوا، عمر کے اس مرحلے پر پہنچا کہ اب اس کو کچھ سکھایا جائے۔ عیسائی عورت چونکہ اپنے مذہب کے اعتبار سے بہت مضبوط تھی، اس کو اپنے مذہب کی، اپنی کرسچینٹی کے بارے میں اس کو بہت ساری معلومات تھی۔ ان معلومات کی بنیاد کے اوپر دیکھا کہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے بیٹھتی ہے، میرے بچے کو لے کر کے بیٹھتی ہے، اور اس کو اپنے مذہب کی یعنی کہ عیسائیت کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ کبھی کبھی اس کو چرچوں میں لے کر کے بھی جاتی ہے، وہ وہاں کے پوپ اور پادریوں کے پاس بھی اس کو بٹھاتی ہے، اور ان سے اپنے مذہب کی تعلیم لے کر اس کو بھی سکھلاتی ہے، خود بھی اس کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ یہ عبد اللطیف نامی انسان کہتا ہے کہ میرے اندر کا مسلمان جاگ گیا، جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میرا اسلام بیدار ہوا۔ ایمان تو تھا، بھلے کچھ نہیں تھا، اندر کا ایمان بیدار ہوا، جاگ گیا مسلمان میرا گویا کہ۔ میں نے اس سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے اور میں مسلمان ہوں، لہذا اس بچے کی جو بھی تعلیم ہوگی وہ اسلام کی تعلیم ہوگی، تو اس کو عیسائیت کی تعلیم نہیں دے سکتی ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ جواب یہی تھا کہ میں مسلمان ہوں، تو عیسائی ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ جناب بچہ جہاں تمہارا ہے بچہ وہاں میرا بھی ہے، اس لیے میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کو اپنے مذہب کی تعلیم دوں۔ اس آدمی نے کہا کہ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میرا مذہب اسلام ہے اور وہ سچا مذہب ہے، اور تیرا مذہب عیسائیت کا، کرسچینٹی کا جو مذہب ہے، وہ مذہب اب جو ہے اپنے آسمانی اصولوں کے اوپر باقی نہیں رہا ہے، لہذا یہ باطل مذہب ہے، اور میں اپنے بچے کو کسی بھی صورت کے اندر باطل مذہب کی تعلیم دینا نہیں چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ ہم آؤ پہلے اس بات کو طے کر لیں کہ مذہب اسلام سچا ہے یا عیسائیت سچی ہے، پہلے یہ تو طے کرو کون اس کا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ دونوں بحث و مباحثہ میں اتر پڑے، لیکن میں نے جیسا کہ کہا اس آدمی کے پاس تو اسلام کا کوئی نالج تھا ہی نہیں، اس کو تو اپنے دین کے بارے میں صحیح معلومات بھی موجود نہیں تھی اس کے پاس، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب چیزوں کے بارے میں بھی اس کے پاس تو معلومات نہیں تھی، اور وہ تو مذہب کی بڑی مضبوط عورت تھی۔ جب بھی بحث ہوتی تھی وہ جیت جاتی تھی اور یہ ہار جاتا تھا، مگر اس کے دل کے اندر کا ایمان بہت اس کو تڑپا رہا تھا اور اسے بے چین کیے ہوئے تھا کہ اللہ کوئی ایسا نسخہ مجھے بتا دیجئے اور کوئی ایسی ترکیب مجھے بتا دیجئے کہ کسی بھی طرح سے میں اس عورت کو اپنا مذہب سچا ہے یہ بات ثابت کروں اور میں اپنے بچے کو عیسائیت کی تعلیم سے بچا سکوں۔ میں بہت سوچ رہا تھا، اتنے میں ان کو کسی سے ملاقات ہوئی ہوگی اور انہوں نے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا تعارف اور پریچے اور ان کا پتہ دیا۔ فرماتے ہیں مولانا کہ اس کا خط آیا میرے اوپر کہ حضرت میرا مسئلہ اس طرح کا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو کسی بھی طرح سے عیسائیت کی تعلیم سے بچاؤں، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو خط لکھا اور خط کے اندر 2 باتوں کی طرف اس کو توجہ دلائی۔ ان میں سے پہلی بات کی طرف تو میں نے یہ توجہ دلائی کہ جناب میں نے ایک کتاب لکھی ہے انگریزی زبان کے اندر جس کا بعد میں چل کر کے اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ اس انگریزی کتاب کا نام ہے واٹ از کرسچینٹی، یعنی کہ عیسائیت کیا ہے۔ اپنی گجراتی میں اگر سمجھے تو عیسائی دھرم شوں ہے، واٹ از کرسچینٹی، عیسائیت کیا ہے۔ یہ دونوں لینگویج کے اندر اب ہماری کتاب ہے اور وہ تقریباً
تمام ہی ملکوں کے اندر، اور خاص طور پر میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ اسی جیسے ملکوں میں جہاں پر کرسچنٹی زوروں کے اوپر ہے اور جہاں یہ لوگ اپنی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر انہی عوام کے لیے میں نے لکھی ہے. تو اس کتاب کو کہیں سے حاصل کر کے آپ اس کو دے دیجئے اور کہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس پر اسٹڈی کریں. اور اس دوران آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کبھی بھی بحث و مباحثہ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کبھی بحث نہیں کریں گے، اس کے ساتھ نہیں الجھیں گے، اس لیے کہ اب بھی اگر آپ الجھیں گے تو وہ نالجیبل پرسن ہے اور آپ کے پاس نالج نہیں ہے. آپ ہار جائیں گے اور ہر مرتبہ آپ کا ہار جانا یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے آپ صرف اس کو کتاب دے دیجئے، ایک کام. اور دوسرا کام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ یوں کیجئے کہ آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی، چونکہ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک چیز بہت کامن ہے، ایک چیز سمان ہے، دونوں کے درمیان میں ایک چیز کامن ہے جس کو قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، سواء بیننا وبینکم. ایک کامن چیز ہے ہمارے اور تمہارے درمیان میں، ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر تو جمع ہو جائے. اور وہ کامن چیز کون سی ہے؟ اللہ ایک ہے. اللہ کیا ہے بولو؟ ایک ہے. عیسائیت بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور عیسائی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ ہی معین و مددگار ہے. مسلمان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ معین و مددگار ہے. اس لیے یہ بات اس کو تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی. کون سی بات؟ اسے کہیے کہ تم بھی اور میں بھی دونوں مل کر کے روزانہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس بات کی دعا کریں گے کہ اے اللہ، اگر مذہب اسلام سچا ہے تو اس کی سچائی اور صداقت کو میرے قلب کے اندر اتار دے. اس کو لگا دیجئے مطالعے کے اندر پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر یہ درخواست روزانہ. چنانچہ خط وہاں پہنچا، اس نے یہ کام شروع کیا. چند دنوں مہینوں کے بعد اس نے ایک اور خط لکھا حضرت کو، کہا کہ حضرت میں نے الحمدللہ آپ کی کتاب واٹ از کرسچینٹی اس کو پڑھنے کے لیے دے دی ہے، اور وہ اس بات کے اوپر آمدہ بھی ہو چکی ہے، اور اس نے باقاعدہ اس کا ریسرچ اور اس کی اسٹڈی کرنا شروع کر دیا ہے. اور دوسرے نمبر پر اس نے جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ جو دعا کرنے کے لیے کہا تھا وہ دعا بھی اس نے کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اب تک اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے. وہ اپنے مذہب کے اندر آج بھی اتنی ہی پختہ ہے. میں روزانہ اس کو کہتی ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے، مگر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوتی نہیں ہے. حضرت نے اس کے خط کا جواب لکھا. جواب میں یہ بات لکھی کہ میں دعا کر رہا ہوں آپ دونوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہمت مت ہاریے، ابھی اس کام کے اندر اس کو لگائے رکھیے، خود بھی دعائیں کرتے رہے، اور وہ دعا جو رات میں کرنے کے لیے کہی گئی ہے اس کو پابندی کے ساتھ خود بھی کیجیے اور اس کے پاس بھی کروائیے. فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ عورت اس وقت ابھی کسی یونیورسٹی میں ملازمہ تھی یا کسی یونیورسٹی میں وہ امتحان دینے کے لیے گئی ہوئی تھی، کیا ڈیوٹی کے اوپر گئی تھی، مجھے یہ بات ٹھیک سے یاد نہیں رہی. لکھا ہے کہ وہ عورت کسی امتحان کے لیے وہ یونیورسٹی کے ساتھ جوائنٹ تھی ابھی بھی، تو امتحان کے لیے گئی. وہ کہتا ہے، اس نے لکھا کہ ایک کار ہم نے لی، اس نے خود بخود ہی یعنی عورت نے کار کو ڈرائیو کرنا شروع کیا، اور ڈرائیو کرتے کرتے ہم دونوں ہی وہاں یونیورسٹی پہنچ گئے. یونیورسٹی پہنچنے کے بعد امتحان سے متعلق جو کچھ بھی کام کاج تھے وہ ہم نے نمٹانے کے بعد پھر اسی کار کے ذریعے وہ عورت میری بیوی ہی اس کو ڈرائیو کرتے ہوئے ہم لوگ گھر واپس آنے کے لیے نکل پڑے. اتفاق کی بات تھی، آدھا راستہ ہم نے پاس کیا ہوگا، اور اس نے دھیرے سے اپنی گاڑی کو جو ہے ایک دم سائڈ پہ کر دیا اور اس کو ایک جانب لگا دیا، اور لگانے کے بعد اسٹیئرنگ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا. میں سمجھا کہ کہیں اس کو درد شروع ہو گیا ہوگا سینے کے اندر، کہیں ہارٹ اٹیک کا کوئی مسئلہ ہوگا، قلب کے دورے کا کوئی مسئلہ ہوگا. میں نے اس کو بہت پوچھا مگر روتی جا رہی ہے. میں نے آخرکار اس سے کہا کہ اگر تجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں اس سلسلے کے اندر تیرے لیے کوئی انتظام کروں گا، کوئی نظام بناؤں گا. اس نے کہا کہ جناب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، نہ مجھے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے، نہ مجھے جسم میں کہیں پر بھی تکلیف ہو رہی ہے. بس مجھے اب آپ جو ہے وہ کلمہ پڑھا دیجئے جس کلمے کی آپ میرے ساتھ روزانہ زبردستی کرتے ہو. لکھا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہ اس آدمی نے خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ مولانا تم نے تو خدا کو دلیل سے سمجھا ہوگا، ہم نے تو خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا.
خدا کو تم نے تو دلیل سے سمجھا ہوگا، ہم نے تو خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بزرگوں لکھا ہے پھر دونوں کا خط حضرت مولانا کے پاس پہنچتا ہے اور دونوں نے اپنا شکریہ ادا کیا۔ اس عورت نے بھی مولانا کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ آج اس نے کلمہ پڑھا ہے اور آج ہی سے یعنی کہ آئندہ کل ہی سے رمضان شروع ہو رہا ہے، اور آج ہم نے ابھی پہلی سحری کی ہے اور سحری کے بعد بیٹھ کر کے ہم دونوں مل کر کے آپ کو یہ خط لکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا ہوگا؟ پہلا روزہ ہوگا، ہم دونوں مل کر کے روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے۔ اب آئندہ ہمارے لیے کیا انسٹرکشن ہے اسلام سے متعلق، کیا ہمارے لیے ہدایات ہے، وہ سب کی سب ہدایات آپ ہم کو دیجئے، ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ بزرگوں، ایک کرسچن عورت جس کا مذہب ابھی اسلام نہیں ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک اسلام کی سچائی کے بارے میں چند دنوں یا چند راتوں تک کے لیے بیٹھ کر کے مانگ رہی ہے، اور میرا پروردگار وہ باغی ہونے کے باوجود بھی اس کو وہ سچائی دے رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اسی کا عقیدہ ہم اپنے دلوں کے اندر جمائے ہوئے ہیں، اسی کو ایک رب مانتے ہیں، اسی کو رحمان الرحیم مانتے ہیں، اسی کو کہہ لیجئے مالکی یوم الدین مانتے ہیں، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیا اگر ہم اس کے حضور چند دنوں یا چند مہینوں یا چند راتوں تک ہاتھ اٹھا کر پھیلا کر کے مانگے، کیا میرا پروردگار مجھے اور آپ کو اپنی مانگی ہوئی چیز عطا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ضرور بھی ضرور وہ عطا کرتا ہے، جب سچی لگن کے ساتھ اور دن کے ساتھ اور سچائی کی تلاش کے ساتھ اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی تھی اور درخواست کی تھی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسے مذہب اسلام کی سچائی صرف سمجھا ہی نہیں دی، بلکہ مذہب اسلام اس کی رگ رگ کے اندر اتار کر کے رکھ دیا۔ ہم تو اسلام کی سچائی کو جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اب صرف اس کی عبادتوں اور اس کے احکام کو اتارنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہم درخواست نہیں کر سکتے؟ کیا اس کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے؟ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کے باب میں بھی تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مدد کے باب میں کہ انسان اگر تیری چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، وہ پٹی بھی ٹوٹ جائے، تب بھی تیری نظر میری ذات اللہ کی ذات کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس کا سوال اور اس کو درست کرنے کا سوال بھی خبردار کسی انسان سے مت کرنا، سب سے پہلے یہ درخواست کس کے سامنے رکھو؟ اللہ کے سامنے رکھو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نبی خود فرما رہے ہیں، یاد تو رکھو، کہاں ہم دوسروں کے پاس مدد مانگنے کے لیے جائیں گے؟ خزانوں کا مالک تو کون ہے؟ میرا پروردگار ہے۔ نبی نے ایک موقع کے اوپر کہا جس کو قرآن نے نقل فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ نبی یہ بات کہہ رہے ہیں میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں، میں اپنی ذات کے لیے نہ نقصان کا مالک ہوں۔ دنیا کا کوئی بادشاہ نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، کوئی اس کا مالک نہیں۔ تو پھر کون ولی، کون شہید، کون صدیق اور کون صالح سوائے خدا کی ذات کے ہمارا معین اور ہمارا مددگار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی کی زبانی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہلوا دی، نبی کی زبانی جو تمام انبیاء کے نبی اور جو ولیوں کے ولی کہہ لیجئے، جہاں پر ولایت بھی ختم ہو جاتی ہے، جہاں نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس نبی کی زبانی خدا کہلوا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اپنی امت کے سامنے کہ خبردار اپنا عقیدہ خراب مت کرنا، خبردار میرے اور تمہارے درمیان کی جو نسبت ہے اس نسبت کو ضائع مت ہونے دینا، اس لیے کہ نفع کی ضرورت پڑے اور نقصان سے بچنا ہو۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ لا املکو، میں خود مالک نہیں ہوں، میرے کنٹرول میں ہے ہی نہیں کسی کو نفع پہنچانا اور کسی کو نقصان پہنچانا، تو پھر دنیا میں اور کون ہستی ایسی ہو سکتی ہے جو کسی کو نفع پہنچاوے اور جو کسی کو نقصان پہنچاوے اور جو کسی کا کلیان کر دے؟ میرا رب ہی وہ ہستی ہے اور میرا رب ہی وہ ذات ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، وہی دے گا۔ پہلوں کو بھی اس نے دیا تھا، آج بھی وہ دے گا، ہر ایک کو وہی دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیٹا ملا تھا، تو کس کے پاس انہوں نے مانگا تھا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اپنے سے پہلے نبی کے پاس انہوں نے مانگا تھا کہ سیدھے براہ راست اللہ سے مانگا؟ اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو دیا۔ 80-90 سال کی عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔
اللہ نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا۔ بیٹا وہیں سے مانگا جائے گا، کسی اور در پر جا کر کے ہم نہیں مانگیں گے، اس بنیاد پر کہ جب بھی کسی کو ملا ہے اور جو بھی ملا ہے رب ہی کے دربار سے ملا ہے، کسی اور کے دربار سے نہیں ملا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہم اپنے پڑوس کی قوم کی دیکھا دیکھی دوسروں کی طرح وہاں پر جا کر کے ہم نظر و نیاز اور منتیں مانگ کر کے اپنے ایمان کو ہرگز خراب نہیں کریں گے، اس لیے کہ نبی کہہ رہے ہیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، بھلا میں کسی اور کو کیسے نفع پہنچاؤں گا، بھلا میں کسی اور کو کیسے نقصان پہنچاؤں گا۔ نفع نقصان کی مالک اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، اللہ کے صفات نام النافع، وہ نفع دینے والا، الضار وہ نقصان پہنچانے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں بڑوں کی تعظیم کی جائے گی، ہاں صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کی تعظیم کی جائے گی، ان کی عظمت دلوں کے اندر ہم بٹھائیں گے، ان کی زیارت کریں گے، سب کچھ کریں گے، مگر وہاں جا کر کے نہ اپنی جبین کو جھکائیں گے اور نہ وہاں جا کر کے اپنی کسی منت کو رکھیں گے۔ وہ اللہ کے بڑے بڑے اولیاء ہیں، ہاں ان کا وسیلہ لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، مگر ان کو مشکل کشا مان کر کے یا یہ کہ ان کے در پر جائیں گے تبھی جا کر کے ہمارا بیڑا پار ہوگا، اور کسی کے در کے اوپر ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ رب کا یہی وہ در جس جگہ کے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1,24,000 صحابہ کرام کو جھکنا سکھایا تھا۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں کوئی بتا دے کہ وہ دیہاتی صحابی تھے اور وہ صدیق اکبر کے پاس جا کر کے انہوں نے مانگا ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی تابعین کے بارے میں بتاوے کوئی تابعین، ایک تابعین کی ایک مثال لا کر کے دے دے کہ انہوں نے کسی صحابی رسول کی قبر پر جا کر کے کوئی منت مانی ہو اور انہوں نے ان کے پاس جا کر کے کوئی چیز مانگی ہو؟ کبھی کسی نے نہیں مانگا۔ پھر ہم کیوں مانگیں گے؟ ہم مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ ہی ہم کو دے رہا ہے، وہی دیتا ہے اور وہی دے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ عقیدہ اگر مضبوط ہوگا تو آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں مقدر میں لکھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائیں گے، اور اگر مقدر میں نہیں لکھا تو کوئی طاقت مجھے اور آپ کو نہیں دے سکتی ہے۔ یہی عقیدہ سکھلایا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وقت بہت ہو چکا ہے ورنہ اس پر کچھ اور تفصیل بھی کرنی تھی مجھے۔ درود شریف پڑھ لیجیے بھائی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب۔ اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك۔ اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، زندگی کی بدعمالیوں سے درگزر فرما دے. اے اللہ جان کر انجان کر تجھے بہت ناراض کیا ہے. اے اللہ قدم قدم پر نفس نفس پر تیری نافرمانیاں کی ہے. اے ربا ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے. اللہ بخشش کے فیصلے فرما دے. اے اللہ بخشش کے فیصلے فرما دے. اے اللہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو گندگیوں سے دھویا جاتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں مشرق و مغرب کا اے اللہ بعد کر دے. اے اللہ اتنی دوری کر دے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دے، پاک اور صاف کر دے. گناہوں کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نیکیوں کا شوق پیدا فرما دے. اے اللہ نیکیوں کا شوق پیدا فرما دے. اے اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمت و طاقت عطا فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت دل میں بٹھا دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتیں ختم فرما دے. اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما. اللہ بے اولاد کو اولاد نصیب فرما. اولاد نرینہ کے متمنی کو اولاد نرینہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ان کو نیک اور صالح بنا دے. اے اللہ انہیں نیک اور صالح بنا دے. اے اللہ ہمارا اور تیرا مطیع و فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہمارا اور تیرا مطیع و فرما بردار بنا دے. اے اللہ عالم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ان سب کو حافظ کامل عالم بعمل دین کے داعی اور شہدائی بنا دے. حافظ کامل عالم بعمل دین کے داعی اور شہدائی بنا دے. اے اللہ اسلام کا بول بالا بلفا. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ جہاد و مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ تیرے دین کی خدمت کرنے والوں کی مدد فرما. دین کی نصرت کرنے والوں کی مدد فرما. اللہ مدد کرنے والوں کی مدد فرما. اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ تو جانتا ہے ان کی پریشانیوں کو. اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ مجمع جس تمناؤں کے ساتھ بیٹھا ہے، اے اللہ ان تمناؤں کو تو جانتا ہے. اے اللہ ان کی نیک آرزوؤں کو پوری فرما دے. اے اللہ ان کی نیک امیدوں کو پوری فرما دے. اے اللہ ان کی نیک امیدوں کو پوری فرما دے. اے اللہ معتکفین یہاں پر تشریف فرما ہے، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ وہ جو دعائیں کر رہے ہیں وہ نیک دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لے. ہم سب کے حق میں قبول فرما لے. ہم سب کے حق میں قبول فرما لے. اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت اے اللہ بار بار مقدر فرما دے. اے اللہ روزے رسول پر مقبول صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما دے. اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اپنی شان عطا فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما. انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما. اے اللہ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.